صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. تو محترم ناظرین کرام، اس اہم ٹاپک پر کہ سیدہ کائنات رضی اللہ عنہا کی سیرت کیا ہے، آپ کا کیریکٹر کیا ہے، آپ کا کردار کیا ہے، آپ کی زندگی سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے، ان تمام سوالات کے جوابات دینے کے لیے ہم نے ہمارے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے حضرت العلامہ مولانا محمد افضل صاحب برکاتی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا آپ کا استقبال ہے ہمارے ATV پر پروگرام روح رمضان میں، ہم آپ کا ویلکم کرتے ہیں. دیکھیے مولانا عالم تحریک سنی دعوت اسلامی کے آپ مبلغ اسلام ہیں، اور مسجد امام اعظم مرکز سنی دعوت اسلامی کے آپ امام و خطیب بھی ہیں، اور شہر گلبرگہ شریف میں بہت کم وقت میں آپ نے زیادہ نام کمایا، اور الحمدللہ ہر برننگ ٹاپکس پر آپ بہت ہی اچھا جواب دیتے ہیں، بہت اچھی شخصیت ہے، بہت اچھا آپ علم بھی رکھتے ہیں. آئیے ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. آغاز کرنے سے پہلے جیسے کہ ناظرین آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم ہر پروگرام کے آغاز میں نعت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں. تو آئیے ایک کمسین طالب علم، کمسین نعت خواں، میں محمد مزمل برکاتی بنت محمد افضل برکاتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ نعت پاک سے ہمارے پروگرام کا آغاز فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ان کی جام آنکھیں شیشہ بدن میرا، ان کی بند موٹھی میں سارا باغپن میرا. عاشق نبی ہوں میں، وارث علی ہوں میں. عاشق نبی ہوں میں، وارث علی ہوں میں. میں لہو لبائے گا، میں لہو لبائے گا. حشر تک کفن میرا، کفن میرا میں لہو لبائے گا. حشر تک کفن میرا. زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. عزیزوں گرج کو تیار جب میرے جنازے کو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا. تو میں لہو لپائے گا، میں لہو لپائے گا. حشر تک کفن میرا، کفن میرا میں لہو لپائے گا. حشر تک کفن میرا. نعت مصطفیٰ پڑھنا، نعت مصطفیٰ سننا، نعت مصطفیٰ پڑھنا، نعت مصطفیٰ سننا. مجھ کو بخشوائے گا، مجھ کو بخشوائے
بخشوائے گا. ہاں یہی چلن میرا مجھ کو بخشوائے گا. ہاں یہی چلن میرا عرش سے بڑے جا کر مصطفیٰ نے بتلایا. عرش سے بڑے جا کر مصطفیٰ نے بتلایا. کیا یہ زمین بھی میری ہے, یہ زمین بھی میری ہے, اور ہے گگن میرا, یہ زمین بھی میری ہے, اور ہے گگن میرا. ان کی جام جمع کھے شیشہ بدن میرا, ان کی بند موٹھی میں سارا باغ پن میرا. گلشن مدینہ سے نظم مجھ کو نسبت ہے, گلشن مدینہ سے نظم مجھ کو نسبت ہے. ایک ایک کلی میری, ایک ایک کلی میری, گل میرا چمن میرا. کیا بات رضا, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول, زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول. ایک ایک کلی میری, ایک ایک کلی میری, گل میرا چمن میرا, چمن میرا. ایک ایک کلی میری, گل میرا چمن میرا. ان کی جام جمع کھے شیشہ بدن میرا, ان کی بند موٹھی میں سارا باغ پن میرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے, خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے, تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے, تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے. سبحان اللہ. یہ تھے محمد مزمل برکاتی جو نعت پاک سے ہمارے پروگرام کا آغاز کر رہے تھے. اب آئیے ناظرین, جیسے کہ آپ نے سماعت کیا, آج کا ہماری ٹاپک ہے سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا. اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے جیسے کہ میں نے کہا کہ آج کے ہمارے مہمان اسپیشل گیسٹ ہے حضرت مولانا محمد افضل برکاتی صاحب قبلہ, جو عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے مبلغ اسلام ہیں. آئیے میں مولانا کی طرف متوجہ ہوتا ہوں, پھر سوالات کرتا ہوں. مولانا, میں سب سے پہلے آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ سیدہ کائنات کی ولادت کب ہوئی, اور آپ کا نام کس نے رکھا, اور اسی طرح آپ کے القابات کیا ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. ناظرین محترم, آج ہم اور آپ دختر رسول حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی غرض سے یہاں پر آئے ہیں, اور الحمدللہ آپ بھی سن رہے ہیں, اور ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت ہم پیش کر رہے ہیں. یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے, بڑی خوش بختی کی بات ہے کہ ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں. یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے, ورنہ آپ کا مقام اور آپ کا مرتبہ تو بہت ہی بلند و بالا, بہت ہی عرف و اعلیٰ ہے. حضرت سیدہ کی ولادت باسعادت اعلان نبوت سے 5 سال قبل ہوئی, اور آپ کا نام فاطمہ رکھا گیا. القابات تو آپ کے بہت سارے ہیں, نام آپ کا فاطمہ رکھا گیا. اور فاطمہ رکھنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ جو ان سے محبت کرنے والے ہیں, جی, حضرت سیدہ سے,
اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو دوزخ سے آزاد فرما دیں. سبحان اللہ بے شک بہت. یہ ان کی شان اور ان کی عظمت ہے کہ اگر ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو اس میں ہمارے لیے اتنا فائدہ ہے. دنیاوی اعتبار سے جو فائدہ ہے اس کا تو کوئی شمار ہی نہیں, مگر اخروی اعتبار سے جو فائدہ ہے کہ انشاءاللہ العظیم انہی کی محبت انشاءاللہ ہمیں جنت بھی لے جائے گی اور انشاءاللہ دوزخ سے انشاءاللہ آزادی کا پروانہ بھی حاصل ہوگا. بے شک. اور القابات کے حوالے سے پوچھیں تو سبحان اللہ, آپ کے القابات کا کیا کہنا. آپ کے حوالے سے جو آپ کے القابات جو آئے ہیں وہ جو ہے طیبہ, طاہرہ, زاہدہ, عابدہ, سیدۃ النساء, خیر النساء, اور اس طریقے سے بہت سارے القابات ہیں حضرت سیدہ کے. تو حضرت سیدہ کا بہت اونچا مقام ہے, اور میں آتے ہی ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں چاہیے کہ اب ان سے اور ان کے گھر والوں سے محبت کریں, اسی میں ہمارے لیے کامیابی اور کامرانی ہے. مولانا میں ایک اور آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ حضرت جیسے کہ ہم بارہا سنتے ہیں کہ قرآن کی شان, اللہ کی شان, رسول اللہ کی شان, صحابہ کی شان, تو اسی طرح ہمارے ناظرین کو آپ یہ بتائیں کہ حضرت فاطمہ کی شان کیا ہے, آپ کا مقام, آپ کا مرتبہ کیا ہے. دیکھیں ان کی شان اور ان کی عظمت کا کیا کہنا. سب سے پہلی چیز تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر ہیں. بے شک ان کی بیٹی ہے. بے شک. ہم کو اگر نبی سے نسبت ہے کہ ہم آپ کے امتی ہے تو ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا اللہ نے ہمیں امتی بنایا. بے شک. حالانکہ انبیاء نے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آرزو کی تھی, تمنا کی تھی تو امتی ہو جائیں. تو سوچو کہ کتنی سعادت کی باتیں. تو سوچے کہ ہم حضور کے امتی ہیں, ہم فخر محسوس کرتے ہیں, تو جو نبی کی بیٹی ہو تو سبحان اللہ, ان کی شان اور عظمت کا کیا کہنا. میں آپ کو پھر بھی ایک دو باتیں آج مختصر طور پر عرض کر دوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے اور ہمارے ناظرین کو بھی پتہ چل جائے کہ حضرت سیدہ کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے, کتنا عرف و والا ہے. ترمذی شریف کی ایک روایت ہے جس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ ایسا معاملہ پیش آیا کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالیٰ اپنی والدہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے, امی جان آپ مجھے اجازت دیں کہ میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر آپ کی اقتداء میں نماز مغرب کو ادا کروں اور آپ کے لیے اور میرے لیے بخشش کی دعا کرا کراؤں. سبحان اللہ. والدہ کی اجازت ملنی تھی, آپ تشریف لے گئے, حضور کی بارگاہ میں پہنچے, اقتداء میں نماز مغرب ادا کی, بیٹھے رہے. عشاء کا وقت ہوا, عشاء کی نماز ادا ہوئی. عشاء کے بعد آقا علیہ السلام جب تشریف لے جانے لگے, حضرت حذیفہ پیچھے پیچھے آقا کی بارگاہ میں, بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ, سرکار کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. میرا آقا علیہ السلام کے پیچھے پیچھے ہیں. حضور نے فرمایا کون؟ کہا حذیفہ بن یمان ہے. دیکھیں حضور جان بھی رہے کون آ رہا ہے میرے پیچھے. کہا یا رسول اللہ جی حذیفہ ہے. کہا کیا بات ہے. اب دیکھیں اس کے بعد میرا آقا خود ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اور تمہاری والدہ کی مغفرت فرمائے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت حالانکہ گھر پر بات کر آ رہے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں جا رہا ہوں اور جا کر جو ہے آپ کے لیے اور میرے لیے بخشش کی دعا کرواؤں گا, مگر آقا علیہ السلام جان رہے کہ حذیفہ میرے پیچھے آ رہے ہیں اور آ کیوں رہے ہیں؟ بخشش کی دعا کروانے, اپنے لیے اور اپنی والدہ کے لیے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اور تمہارے والدہ کی بخشش فرما دے. پھر مزید میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ فرماتے حذیفہ آج کی رات ایک فرشتہ آیا جو کہ اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا. پہلی مرتبہ آیا وہ فرشتہ. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فرشتہ آیا اور اس سے پہلے وہ کبھی نہیں آیا تھا, اور اس فرشتے نے آ کر عرض کی کہ رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا میں حضور کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں تاکہ میں سلام عرض کروں سرکار کی بارگاہ میں. دیکھیں فرشتے بھی آرزو کرتے کہ حضور کی بارگاہ میں آئیں اور سلام کا نذرانہ پیش کریں. کہا کہ میں سلام عرض کروں حضور کی بارگاہ میں اور پھر آنے کے بعد سلام کے بعد میں بشارت دوں. اب سنیں کس چیز کی بشارت کی بات ہو رہی ہے. کہا کہ بشارت دوں کہ فاطمہ یہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور حسن اور حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. بے شک سبحان اللہ. تو اس سے اس بات کا اندازہ لگائیے کہ حضرت سیدہ کی شان اور عظمت کا عالم یہ ہے کہ آسمان سے ملائکہ یہ تشریف لاتے ہیں جو کہ سلام بارگاہ رسالت مآب میں عرض کرتے, مگر اس رات وہ فرشتہ آیا
کہ جو پہلے کبھی نہیں آیا تھا، اور آنے کے بعد اس چیز کی بشارت دی کہ حضرت فاطمہ کی شان اور عظمت یہ ہے کہ آپ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت سیدہ کی شان کتنی بلند و بالا ہے، کتنا آپ کا اونچا مقام ہے، کہ آپ کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے کہ آپ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے حوالے سے فرمایا کہ جس سے بھی ان کی عظمت کا اور ان کی شان کا، ان کی رفعت کا، ان کی بلندی کا پتہ چلتا ہے، فرماتے میرا آقا علیہ السلام فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے اس بات کا اندازہ لگائیے کہ حضرت سیدہ کی شان اور ان کی عظمت یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے اپنا ٹکڑا فرمایا کہ جس نے انہیں ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کر دیا ہے۔ اور ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ ان کی پریشانی میں میری پریشانی ہے اور ان کو تکلیف دینے میں جو ہے وہ مجھے تکلیف پہنچانا ہے۔ تو اس سے اسی بات کا اندازہ لگا لیجئے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت یہ ہے کہ آپ جنتی عورتوں کی سردار ہے، آپ دختر رسول ہے، سرکار کی پیاری اور لاڈلی سب سے چھوٹی بیٹی ہے، اور حضور نے فرمایا میرا ٹکڑا ہے۔ تو گویا کہ ان تمام چیزوں سے ہمیں حضرت فاطمہ کی عظمت کا اور ان کی شان کا، ان کی رفعت و بلندی کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، ابھی آپ آج کے ہمارے مہمان مولانا برکاتی صاحب سے کافی اچھے انداز میں گفتگو سماعت کر رہے تھے کہ حضرت فاطمہ الزہرا جو خاتون جنت ہے، جو حسنین کی والدہ ہے، جو حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہے اور شہزادی رسول ہے، آپ نے سماعت کیا۔ ماشاءاللہ مولانا نے بہت اچھے انداز میں ہمیں بتایا کہ شان کیا ہے، عظمت کیا ہے، مقام کیا ہے، فاطمہ کا مرتبہ کیا ہے۔ آئیے ناظرین کرام، ایک چھوٹے سے وقفے کا وقت ہو چکا ہے۔ بس اس وعدے کے ساتھ میں آپ سے وقفہ لیتا ہوں کہ آپ اپنی نظروں کو ہمارے پروگرام پر جمائے رکھیں، انشاءاللہ چند ہی لمحات میں پھر ہم آپ سے ملاقات کریں گے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ وقفے کے بعد ناظرین پھر سے آپ کا استقبال ہے پروگرام روح رمضان، آپ کے میزبان محمد مظہر القادری کے ساتھ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج 3 رمضان المبارک ہے، اور 3 رمضان المبارک کو نسبت حاصل ہے شہزادی رسول خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی وصال مبارکہ پر۔ تو آئیے اسی گفتگو کا آگے بڑھاتے ہیں، ہمارے مہمان کی طرف ہم پھر متوجہ ہوتے ہیں۔ مولانا میں آپ سے ایک اور ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی کے نکاح کے بارے میں کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ دیکھیں، حضرت سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالیٰ عنہا جو شہزادی رسول ہیں، جی بالکل، اور آپ جانیں کہ جو امام الانبیاء جن کی شہزادی ہے، تو سوچیں کہ کن کن لوگوں کے نکاح کے پیغامات آئے ہوں گے۔ بے شک بے شک، بڑے بڑے امیروں کے، رئیسوں کے یہاں سے نکاح کے پیغامات آئے، مگر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تو انتظار کر رہے تھے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اگر کوئی حکم ہو اسی پر عمل کیا جائے۔ تو نکاح کے پیغامات تو بہت سارے آئے، بہت جگہوں سے آئے، مگر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انتظار فرمایا،
یہاں تک کہ وہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی. مختصر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ وقت بھی آ گیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جب اشارہ ملتا ہے, حکم ہوتا ہے, تو میرا آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے حضرت سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ مولا تعالیٰ عنہا کا نکاح فرمایا. جی بے شک. اور اس موقع پر مولا علی کو بلایا جی اور حضرت علی سے فرمایا, علی میری بیٹی کا نکاح جو ہے تم سے کرنا ہے, سبحان اللہ. اس لیے کہ یہ تو زمین پر نکاح جو ہونا ہے, مگر آسمان پر تم دونوں کا نکاح تو پہلے ہو چکا ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. جی تو اب تم دونوں کا نکاح یہاں پر کرنا ہے, تو بتاؤ اس کے لیے کیا ہے تمہارے پاس. جی تو اس موقع پر حضرت مولا علی نے عرض کیا تھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو ایک تلوار ہے, جی. ایک زرہ ہے اور ایک اونٹ ہے جس میں پانی وغیرہ بھرتا ہوں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تلوار تو جہاد کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے, تو اس کو رہنے دیا جائے, اور اونٹ وہ بھی پانی بھرنے کے لیے یا سفر کے لیے یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. البتہ زرہ جو ہے اس کے عوض ہم اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام نے حضرت بلال سے فرمایا جی کہ تم مدینے میں اعلان کر دو, سب کو جمع ہونے کے لیے کہو. مسجد نبوی شریف میں سب کو جمع کیا گیا. اور پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس ذات گرامی سے جو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حیدر کرار سے اپنی بیٹی کا نکاح فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑی سادگی کے ساتھ یہ نکاح ہوا. جی نکاح پر تو گفتگو آپ نے سماعت بھی کی ہوں گی اور اس سے پہلے بہت ساری چیزیں آپ نے سماعت کی ہوں گی, مگر یہاں پر ایک بات بتانا چاہوں گا کہ آقا علیہ السلام نے بڑی سادگی کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح فرمایا, جی اور وہ اچھے انداز سے نکاح ہو بھی گیا. یہاں پر ایک بات میں اپنے ناظرین سے بھی کہنا چاہوں گا, آج کل ہم نے نکاح کو اتنا ڈیفیکلٹ بنا دیا ہے, جی اتنا دشوار اور اتنا کٹھن بنا دیا ہے جی. کہ جس کے یہاں پر بیٹی ہوتی ہے ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ میری بیٹی, ایک بیٹی, دو بیٹی, تین بیٹی, میں کیا کروں, کس طریقے سے انتظام کروں, جہیز کیسے لایا جائے گا, نکاح کیسے کیا جائے گا. اور اسی چیز کے اندر کبھی کبھار والدین اتنے پریشان ہوتے, اتنے پریشان کہ گھر بار بیچ دیتے ہیں. کبھی کبھار اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب کچھ ہے نہیں تو قرض بر قرض لے لیا, اور وہ قرض کے بوجھ تلے دبے جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں. یہاں وہ مانگتے پھرتے ہیں میری بیٹی یہ نکاح کیا کریں. تو یہاں پر ایک بات میں بتانا چاہوں گا کہ خدارہ نکاح کو اتنا مشکل نہ بنائیں, اتنا کٹھن نہ بنائیں. یہ دینا پڑے گا, اتنے سامان دینے پڑیں گے, بائک دینی پڑے گی, گاڑی دینی پڑے گی, اتنے جوڑے کپڑے ہوں گے تبھی نکاح ہو سکتا ہے, اتنے تولہ سونا ہو چاندی ہو تو ہی نکاح ہو سکتا ہے. ایسا نہیں ہے. جی ہم نے اتنا مشکل اور اتنا کٹھن بنا دیا جس کی وجہ سے آج ہماری بہت ساری بہنیں جی عمر ہوتی جا رہی ہے, اس کے باوجود کہیں پیغام نہیں آ رہا ہے, یا ہم نے اتنا مشکل بنا دیا کہ ہم سوچتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو ہماری بیٹی کو تانا ملے گا, ہماری بیٹی اگر سسرال چلی گئی تو نہ جانے اس کو کیا کیا باتیں سننی ملے گی. خدارا میں ان لوگوں سے بھی کہوں گا کہ جن کی یہاں پر بیٹیاں ہیں, اور ان سے بھی کہوں گا جن کے یہاں پر بیٹی نہیں ہے, جی آپ کے یہاں پر بیٹی ہے, اللہ نے عطا فرمائی, آپ شکر ادا کریں اور اپنی بیٹی کا آپ نکاح بڑی سادگی کے ساتھ کریں. مشکل اور پریشانی لائق کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بڑی آسانی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. اور اگر ہم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے محبت کرتے تو ان کے نقش قدم پر بھی تو چلیں. جی جی بے شک. صرف یہ محبت کہنے کے لیے ہے, کیا عمل کرنے کے لیے نہیں. اور جن کے یہاں پر بیٹیاں نہیں ہیں, بیٹے ہیں, اگر وہ لا رہے ہیں کسی کے گھر کی بیٹی تو وہ بھی تو سوچیں کہ آج میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بڑی سادگی کے ساتھ, اگر ان کے پاس حیثیت نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مشکل بات نہیں, بڑی سادگی کے ساتھ میرے آقا نے نکاح فرمایا ہے, تو ہم بھی بڑی سادگی کے ساتھ نکاح کر دیں گے تاکہ ان پر بھی بوجھ نہ پڑے, مشکل نہ ہو, پریشانی کسی کو نہ ہو. یہ نہیں کہ جہیز کے لیے, اور پھر شادی کی بات تو چھوڑیے, شادی ہو جاتی ہے, نکاح ہو جاتا ہے, اس کے بعد بھی اللہ ماشاء اللہ کبھی کبھار ایسے معاملات بھی آئے اخبارات میں یا نیوز کے اندر یہ پڑھنے یا سننے ملتا ہے کہ عورت کو اس گھر کے اندر آنے کے بعد بھی تانا دیا جاتا ہے, طنز کیا جاتا ہے کہ ارے تو تیرے گھر سے لائی کیا ہے, تمہیں ملا کیا ہے, یا اس طریقے سے. خدارہ اس سے بچیں, اسلام اس چیز کی دعوت نہیں دیتا. یہ تو یہ دین آسان ہے, بہت مہذب دین ہے, اور اس میں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں, سب کے لیے آسانیاں ہیں. آپ اتنی
جو ہے دشواریاں پیدا نہ کرے جس کی وجہ سے ان کو بھی پریشانی ہو، ان کے گھر والوں کو بھی پریشانی ہو. خدا را اس سے آپ بچنے کی کوشش کریں. میں کہنا چاہوں گا کہ جو ہے بہت آسان طور پر جو میرے آقا علیہ السلام نے نکاح بھی فرمایا اور نکاح ہو بھی گیا، بڑی آسانی کے ساتھ ہوا اور اس میں کوئی دقت اور کوئی پریشانی بھی لاحق نہیں ہوئی. آج بھی اسی طریقے سے آسانی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے اور ہمارے گھر کی ہر گھر کی بچیاں اچھی طریقے سے بیائی جا سکتی ہے اگر ہم اس چیز کے لیے آگے بڑھے. تو آج حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے یوم کے موقع پر میں تمام ناظرین کو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ پیغام ایک دینا چاہوں گا کہ آپ جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا کو اپنا آئیڈیل بنائیے، اس معنی کر کے بھی جی کہ آپ کا نکاح بڑی سادگی کے ساتھ ہوا تو ہم اپنا نکاح بڑی سادگی کے ساتھ کریں گے. اگر آپ کے پاس جو کچھ آپ اس انداز سے اپنا نکاح کیجئے، اس کو بور اور جو ہے بوجھ نہ بنائیں، اس کو بار نہ کریں اور اس کی وجہ سے ہمارے گھر کی بچیاں جو بن بیائی بیٹھی نہ رہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. محترم ناظرین، خواتین و حضرات، ابھی ہم اور آپ سماعت کر رہے تھے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا نکاح کس انداز میں ہوا. دیکھیے مولانا نے بہت اچھی باتیں کہی کہ یقیناً ہم نے نکاح کو جو ہے بہت مشکل بنا دیا. حالانکہ احادیث شریف میں آتا ہے، کئی احادیث میں آتا ہے کہ تم نکاح کو آسان کرو، تم نکاح کو آسان بناؤ، یہ احادیث میں آیا ہے، لیکن ہم نے اسے بہت مشکل کر دیا. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم زنا کو تنگ کر دو اور نکاح کو آسان کر دو. لیکن آج ہمارے معاشرے میں یہ نظر نہیں آتا، یہ ہمیں دیکھنے میں نہیں آتا. لیکن یاد رکھے ہمیں عمل کرنا ہوگا. جب ہم حضرت فاطمہ الزہرا کے پروگرام سے ہم آپ کو یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا سے جب ہم محبت کرتے ہیں، جب ہم ان کو مانتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، تو سب سے بڑی پیروی، سب سے بڑی اتباع یہ ہوگی کہ حضرت فاطمہ الزہرا نے جو کام کیے ہیں، جو عمل کیے، ہمیں وہ کرنا ضروری ہے. مولانا میں آپ سے ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ بہت بڑی، کافی بڑی زندگی ہے حضرت فاطمہ الزہرا کی، بہت انوکھی، بہت شان، بہت بڑا مقام اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے. میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ کوئی ایسا واقعہ جو سیرت فاطمہ میں ملتا ہو جس سے ہمارے ناظرین سن کر ہمارے دلوں کو منور ہو جائے، ایسا کچھ واقعہ ہے؟ حضرت سیدہ کی عظمت اور ان کی شان اور ان کی پوری زندگی یہ اگر ہم پڑھیں یا سنیں تو یاد رکھیں یہ ہم تمام کے لیے ایک آئیڈیل، ایک نمونہ ہے. جی. ان کی زندگی کا گوشہ تو ایسے ہر گوشہ اگر آپ دیکھیں جی. تو سبحان اللہ ہے. مگر ایک بات جو مجھے یاد آ رہی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں اور ہمارے ناظرین کو بھی میں بتانا چاہوں گا. اس میں ایک اچھا پیغام بھی ہے جی. اور اس سے شان فاطمہ کا اندازہ بھی لگتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اس میں بہت ساری باتیں ہم کو سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ کی بارگاہ میں جو ان کا مقام اور مرتبہ ہے، آقا علیہ السلام کی امت سے جو ان کی محبت ہے، جی. اور اسی کے ساتھ ساتھ شان کا اور ان کی عظمت کا بھی اندازہ کئی اعتبار سے جو واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ کہ ایک مرتبہ ایسا معاملہ پیش آیا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ سوم ہیں، بے شک بے شک، ایک مرتبہ آقا علیہ السلام کی دعوت کرتے ہیں. جی. اور کس شان کی دعوت، سبحان اللہ، شان کی ایسی دعوت کہ آقا علیہ السلام کو دعوت کا پیغام پہنچایا. میرے آقا نے جب دعوت کو قبول فرمائی تو جب حضور علیہ السلام اپنے دولت قضا سے تشریف لے جا رہے تھے حضرت عثمان غنی کے گھر، جی. تو حضرت عثمان غنی آقا علیہ السلام کے قدموں کو گن رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی. بڑی حیرت کی بات ہے، کوئی ایسا گنتا نہیں ہے. جی جی. مگر دیکھ کر حیران ہو گئے کہ ایک ایک قدم کو گن رہے ہیں. اب اس کے بعد قدموں کو گنتے گنتے جب پہنچے حضرت عثمان کے گھر تو حضرت عثمان غنی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ جتنے قدم چل کر میرے گھر آئے ہیں میں نے قدموں کو گنا ہے. حضور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے ہر قدم کی عوض میں کہ غلام کو آزاد کروں. سبحان اللہ، بہت خوب. سبحان اللہ. تو آپ دیکھیں آقا علیہ السلام کی شان اور ان کی عظمت، سبحان اللہ. کہا کہ ایک ایک غلام کو آزاد کرنا چاہتا ہوں. میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے عثمان، تم اتنے قدموں کے عوض جو غلام کو آزاد کرنا چاہتے. حضور آئے تو ہمیں آزادیاں ملی ہے. جی جی، بے شک بے شک، الحمدللہ. تو سرکار علیہ الصلاۃ و تسلیم کے ہر قدم کے عوض میں جو ہے حضرت عثمان غنی نے غلام کو آزاد کیا. بڑی شان کی دعوت ہوئی، بڑا اہتمام ہوا.
جب وہ دعوت ختم ہوئی، مولا علی بھی تھے اس دعوت میں. جی جی بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے جب تشریف لاتے اپنے گھر تو آئے، اور آنے کے بعد میں اپنی زوجہ سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا سے اس دعوت کا تذکرہ کیا. جی بتائے تمہیں آج عثمان غنی کے گھر کیا شان کی دعوت ہوئی. جی دعوت تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، دعوت کا اہتمام تو ہوتا ہے، مگر اس دعوت کے اہتمام میں ایک انوکھی بات تھی. اور انوکھی بات کیا تھی کہ ہر قدم کے عوض میں جو ہے وہ غلاموں کو آزاد کیا گیا ہے. سوچے کیسی شان کی دعوت. جب یہ بات سنی تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی مچل گئی. کہا کہ ہم بھی ایسی دعوت کرنا چاہتے ہیں. جی جی. اور اس کے بعد کہا اپنے شوہر نامدار سے کہ آپ ایک کام کریں، آپ جائیں آقا کی بارگاہ میں اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی دعوت کا پیغام پہنچائے کہ حضور ہمارے یہاں پر بھی دعوت قبول کر لیں، ہم بھی ایسی شان کی دعوت کریں گے. سبحان اللہ. اب دیکھیں آپ کہ حضرت مولا علی جو ہے سرکار کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں. معاملات تو گھر کے وہ گھر والا ہی جانتا کہ کیا ہوگا، مگر حضرت فاطمہ نے کہا تھا، بنت رسول نے کہا تھا. حضرت علی فوراً جاتے ہیں اور سرکار کی بارگاہ میں یہ کہتے ہیں کہ حضور آپ ہمارے گھر پر بھی دعوت قبول فرما لیں. حضور نے دعوت قبول فرمائی. اور پھر اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا، میرے صحابیوں چلو میری بیٹی کے گھر دعوت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا. اب اس کے بعد دیکھیں کہ سرکار تشریف لا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساتھ میں صحابہ کی جماعت بھی ہے. سب حضرت سیدۃ النساء کے گھر پہنچ گئے، حضرت فاطمہ کے گھر پہنچ گئے. عالم یہ ہے کہ گھر میں کچھ نہیں ہے مگر دعوت اس شان کی ہو چکی ہے. اب یہاں پر آپ کی عظمت اور آپ کی بلندی کا، مقام کا، مرتبے کا اندازہ آپ لگائیے کہ جب آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ سیدہ کے گھر تشریف لاتے ہیں اور میرے آقا علیہ السلام اپنے صحابیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اس موقع پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا مصلی بچھاتی ہیں، نماز پڑھنا شروع کرتی ہے. سلام پھرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، میرے پروردگار تیری بندی فاطمہ نے آج تیرے حبیب کو دعوت دی ہے اور تیرے حبیب کے اصحاب بھی موجود ہیں یہاں پر. مولا تو تیری بندی فاطمہ کی لاج رکھ لے، لاج رکھ لے مولا. خوب گڑی گزاری کرتی ہے، خوب دعائیں کرتی ہے اور دعا کر لینے کے بعد اب جو ہے ہانڈی کو چولہے پر رکھتی ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا تو کیا تھا. یہ ایسی مستجاب الدعوات ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں جو دعا کریں دعا قبول ہو جائے. شان اور عظمت کا آپ اندازہ لگائیے. ان کی شان اور ان کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ اب ہانڈی تو خالی رکھی گئی مگر تھوڑی دیر کے بعد جب ہانڈی کو کھولا گیا تو سبحان اللہ پوری ہانڈی جو ہے کھانے سے بھری ہوئی ہے. اور وہ کھانا بھی کیا لذیذ کھانا تھا، کیا لذیذ کھانا کہ سبحان اللہ. اب جو ہے حضرت فاطمہ نکال کر دے رہی ہے اور مولا علی جو ہے دیتے جا رہے. سارے صحابہ نے بیٹھ کر کھایا، آقا علیہ السلام نے بھی تناول فرمایا. اور جب کھانا مکمل ہو گیا، بڑا شاندار اور بڑا لذیذ کھانا تھا. صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ایسا کھانا نہ کبھی دیکھا نہ کبھی کھایا، بڑا لذیذ کھانا تھا. تو میرے آقا فرماتے اپنے صحابہ سے تم جانتے ہو کھانا کون سا ہے اور کہاں کا ہے؟ صحابہ کہتے اللہ اس کا رسول بہتر جانے. میرے آقا فرماتے کہ یہ کھانا یہ دنیاوی کھانا نہیں تھا، یہ تو جنت کا کھانا تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نازل فرمایا. اور آج ہم نے جو بیٹھ کر کھایا ہے یہ دنیاوی غذا نہیں بلکہ جنت کی غذا کھائی ہے، تو کیسے لذیذ نہیں ہوگی. سبحان اللہ. اور پھر یہاں پر کھانے کا معاملہ بھی دیکھیں کہ کھانا لذیذ اور کھانا بڑا شاندار، مگر اس کے ساتھ ساتھ میں کھانا جو نکالا گیا جنتی غذا کی بات ہی کچھ اور ہے. ہانڈی سے نکالا گیا، سارے لوگوں نے کھایا مگر کھانا جتنا تھا ہانڈی کے اندر اتنا رہا، اس میں کم نہ ہوا. تو جنتی غذا کی خاصیت بھی پتہ چلی کہ اس کو کھانے سے ختم نہیں ہوتا بلکہ اللہ اس میں برکت عطا فرماتا، کم بھی نہیں ہوتا. یہ کھانے کا معاملہ تھا. اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کھانا تو ہو گیا اور اس میں ایک بات اور تھی کہ حضرت عثمان غنی کے گھر کی دعوت کی شان یہ تھی کہ آپ ایک ایک قدم کو گنتے اور پھر اس کے بعد غلام کو آزاد کیا تھا. اب یہاں پر غلاموں کا معاملہ کہاں، یہاں پر کی کیفیت کیا. اب حضرت فاطمہ نے دعوت تو کر لی، دعوت کر لینے کے بعد جب دعوت مکمل ہو گئی پھر مصلی بچھاتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے سجدے میں سر رکھ دیتی ہیں. عرض کرتی مولا تو تیری بندی فاطمہ کے احوال سے تو واقف ہے، میری اتنی استطاعت کہاں کہ میں ایک ایک قدم پر آقا کے ایک ایک قدم کے عوض جو میں غلاموں کو آزاد کروں. مگر مولا یہ تیری بندی فاطمہ یہ تیری بارگاہ میں عرض کرتی ہے کہ مولا جتنے قدم چل کر آقا میرے گھر تشریف لائے ہیں مولا ایک ایک قدم کے عوض
تو حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے گنہگار امتیوں کو تو جہنم سے آزاد فرما دیں. سبحان اللہ بے شک. دیکھیں ایسے موقع پر بھی ہم غلاموں کو یاد رکھا ہے حضرت سیدہ نے. اس سے ان کی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ کیسی محبت یہ آقا علیہ السلام کی امتیوں سے کیسی محبت فرمایا کرتی. ایک ایک غلام کو ایک ایک امتی کو آزاد فرما دے. آپ دیکھیں کہ اب یہ دعا کرنی تھی. میں نے پہلے کہا تھا کہ ایسی مستجاب دعا کرے قبول ہو جائے. یہاں پر کیا دعا ہو رہی ہے کہ باہر اسی موقع پر حضرت جبرائیل تشریف لاتے آقا کی بارگاہ میں, اور حضرت جبرائیل آ کر بارگاہ رسالت ماں میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی بیٹی فاطمہ نے جو دعا کی ہے اللہ نے دعا کو قبول فرما لیا, اور آپ بشارت دیجئے, خوشخبری دیجئے, اللہ آپ کے ہر قدم کے عوض 1,000 گنہگار امتیوں کو جہنم سے آزاد فرما دے گا. یہ ایسی شان کی دعوت رہی ہے. میں یہاں پر ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ دعوت تو ہوئی, بلا شبہ دعوت ہوئی, مگر اس شان کی دعوت ہوئی جیسی دعوت کوئی دے ہی نہیں سکتا. یہ صرف اور صرف بنت رسول کا خاصہ ہے. اور پھر دعوت کے اندر ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں کہ گنہگار امتیوں کو جہنم سے آزادی کا جو پروانہ ملا ہے, اس سے اس بات کا اندازہ ہمیں لگتا ہے کہ حضرت سیدہ ہم غلاموں سے, گنہگاروں سے کیسی محبت کیا کرتی. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کے نام پر ایصال ثواب کا اہتمام کریں, ہم ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں, ہم ان کے نقش قدم پر چلیں. میں اپنی ماں اور بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ وہ ہم کو اتنا یاد کرتی ہو تو کیا ہم ان کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے؟ کیا ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل نہ کریں؟ اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے. ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں, ان کو خوش کرنے کی کوشش کریں, اور ان کی زندگی کو پڑھیں, سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین بھی آپ نے سماعت کیا, مولانا نے کتنی اچھی گفتگو کی, کتنی اچھی باتیں ہمیں بتائی کہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا جو بنت رسول بھی ہے اور حسنین کریمین کی والدہ بھی ہے اور علی کرم اللہ وجہ کی زوجہ بھی ہے, اور آپ کی زندگی میں کوئی ایسی دعا نہیں جو آپ نے مانگی ہو رب قبول نہ کیا ہو. ہر وہ دعا اللہ پاک جو ہے قبول کرتا تھا. اب آئیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ایک چھوٹا سا وقفہ لیتا ہوں ناظرین, پھر وقفے کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. محترم ناظرین, پھر سے آپ کا استقبال ہے پروگرام روح رمضان آپ کے میزبان محمد مظہر القادری کے ساتھ. تو آج کا ہمارا پروگرام چل رہا ہے 3 ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے سیدہ کائنات رضی اللہ عنہا کے مطابق. سیدہ کائنات اس باپ کے لیے رحمت ہے جو تمام دنیا کے لیے رحمت للعالمین ہے. سیدہ کائنات اس شوہر کے لیے نصف ایمان ہے جو خود کامل ایمان ہے. سیدہ کائنات کے قدموں کے نیچے حسنین کریمین کی جنت ہے جو خود جنت کے سردار ہے. تو آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں پھر سے ہمارے آج کے مہمان عالم دین کی طرح متوجہ ہوتا ہوں. مولانا, میں آپ سے ایک آخری سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کی سیرت سے ہمارے ناظرین کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ایک بات میں یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا, اور ایک پیغام بہت ہی اہم پیغام ہے, خاص طور سے ہماری ماں اور بہنوں کے لیے اور ہم سب کے لیے بھی. خاص طور سے اس پر عمل کریں, انشاءاللہ العظیم اسی میں ہمارے لیے کامیابی بھی ہے. اور وہ یہ کہ ایک مرتبہ ایک ایسا معاملہ پیش آیا کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہیں باہر تشریف لے گئے تھے اور اپنے گھر تشریف لائے. گھر تشریف لائے تو آپ نے حضرت سیدہ سے فرمایا فاطمہ بھوک لگی کھانا لاؤ. اس موقع پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ شوہر نامدار 3 دن ہو گئے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں.
اللہ اکبر. اس موقع پر مولا علی نے فرمایا فاطمہ اگر کہہ دیتی تو میں کچھ انتظام کر لیتا, کچھ باہر سے لے کر آ جاتا. تو حضرت سیدہ فاطمہ کے جواب پر آپ قربان کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اس موقع پر کہتی ہے اپنے شوہر نامدار سے کہ اے میرے شوہر نامدار, میں جب میری رخصتی ہو رہی تھی اس موقع پر میرے بابا جان نے مجھے ایک نصیحت کی تھی, اور وہ نصیحت میں آپ سب سے کہنا چاہوں گا, آپ سب سے کرنا چاہوں گا. دیکھیے باپ اپنی بیٹی سے کیا نصیحت کرتا ہے. یوں تو بہت ساری نصیحتیں ہوئی, مگر یہاں پر جو ایک بات میں بتانا چاہوں گا اور وہ یہ کہ فرماتی ہے کہ میرے آقا نے, میرے بابا جان نے مجھے نصیحت کی تھی, بیٹی فاطمہ علی سے مانگ کر کبھی اسے رسوا نہ کرنا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بس میں نے سوال نہیں کیا, میں نے کبھی کچھ نہیں مانگا, جو کچھ بھی معاملہ رہا اس پر شکر ادا کیا, نہیں رہا تو اس پر قناعت کیا, صبر کیا. آپ سوچے 3 دن ہو گئے ہیں گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, مگر اس کے باوجود صابرہ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آج ہمارے پاس دن میں 3 وقت نہیں 4 وقت ہم کھانا کھاتے ہیں, اور اس کے باوجود شکوہ ایسا, شکایت ایسا کہ یار میرے شوہر نے کیا کیا ہے, مجھے یہ چاہیے تھا مجھے یہ نہیں ملا, وہ چاہیے تھا وہ نہیں ملا, کھانے کے لیے گھر میں ہوتا کیا ہے یہ نہیں وہ نہیں. نہ جانے کتنے شکوے, کھانے پینے کی بات نہیں بلکہ پہننے اوڑھنے سے لے کر رہنے سہنے سے لے کر ہر چیز کے حوالے سے آج ہمارے لیے شکوہ ہی شکوہ ہوتا ہے. آپ حضرت فاطمہ کی زندگی کو دیکھیں تو صحیح, کیسے عالم میں آپ جو ہے اپنے شوہر سے مانگ نہیں, کہیں میرا شوہر جو ہے وہ رسوا نہ ہو, شرمندہ نہ ہو اپنی بیوی کے سامنے. آج ہم کہتے ہیں گھروں کے اندر اگر دیکھا جائے تو عورتیں کبھی کبھار اللہ ماشاء اللہ شوہر کو کبھی تانا دیتی ہے, کبھی یہ کہتی ہے کہ تم نے میرے لیے کیا کیا ہے, تم کیا کرتے ہو, فلاں کو دیکھو وہ تو ایسا رکھتا ہے اپنی بیوی کو, وہ دیکھو وہ تو ایسا پہناتا ہے اپنی بیوی کو, وہ دیکھو وہ گھمانے لے جاتا ہے, وہ یہ کرتا ہے, تم نے کیا کیا ہے. اب وہ شوہر کرتا کیا نہ کرتا, اب وہ دیکھتا ہے اپنی غربت کو بھی دیکھے, اپنے پاکٹ کو بھی دیکھیں, اپنی نوکری یا اپنے کاروبار کو دیکھے, وہ کس طریقے سے اپنی زندگی گزارے گا. ہر کوئی مالدار تو نہیں ہوتا, غریب بھی تو ہوتا ہے. میرا آقا علیہ السلام اگر چاہتے تو اپنی بیٹی کا نکاح بڑے سے بڑے امیر کے ساتھ کر دیتے, ساری سہولتیں ہوتی, سارے عائش کے سامان ہوتے, مگر آپ نے حضرت علی سے فرمایا, جانتے تھے کچھ نہیں ہے, رہنے کے لیے مکان تک نہیں ہے, پھر بھی حضرت علی سے نکاح فرمایا تاکہ دنیا میں آنے والی امت کوئی یہ نہ سوچے کہ نبی نے تو اپنی بیٹی کا نکاح مالدار سے کر دیا, ہم کیا کریں. یہاں پر آئیڈیل اور نمونہ حضرت فاطمہ کو بناؤ کہ میرا آقا علیہ السلام نے حضرت علی سے کیا جن کے پاس کچھ نہ تھا, تاکہ زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ ہمیں مل جائے کہ اگر ہمارے پاس کچھ نہ ہو تو ہم یہ دیکھیں کہ آقا علیہ السلام نے اپنی شہزادی کا نکاح بھی ایسے کے گھر پر کیا, کچھ نہیں تھا مگر صابرہ بنتی ہوئی نظر آئی ہے, شکر کیا ہے. تو گویا کہ اگر ہم چاہتی کہ ہماری زندگی بھی خوشی کے ساتھ گزرے, اور ہر کوئی عورت چاہتی ہے کہ ہماری فیملی لائف جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ اور بڑی خوش و خرم گزرے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی زندگی کو اپنائیں. اگر ان کی زندگی اپنائیں گی تو یاد رکھ لیجئے ہماری زندگی بہت اچھی گزرے گی. شکوہ شکایت نہ کریں, اپنے شوہر کو دیکھیں کہ ان کی کیپیسٹی کیا ہے, ان کی حیثیت کیا ہے, جیسی حیثیت ہو ایسا سوال کریں, وہ کماتا کتنا ہے, ان کی کمائی کے اعتبار سے آپ خرچ کریں. انشاءاللہ العظیم آپ کی زندگی بہت اچھی گزرے گی اور خوش و خرم گزرے گی, کوئی دقت کوئی پریشانی نہیں رہے گی. آپ ضرورت سے زیادہ کا مطالبہ کریں گے, پھر اس کے بعد زندگی جو ہے بگڑتی بھی ہے, پھر جھگڑے بھی ہوتے ہیں, گھر ٹوٹتے ہیں. اور پھر میں ایک بات اور یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ آج کل چھوٹی چھوٹی باتوں پر دیکھیں, جہاں سسرال کا معاملہ آتا ہے کچھ نہ کچھ تو تھوڑی بہت ہوتی ہے, اتنا جو ہے انڈرسٹینڈ رکھنا چاہیے, اتنا تو ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے. آپ سوچو کہ کوئی دقت نہ ہو, کوئی پریشانی نہیں ہو تو بہت مشکل بات ہے, کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ معاملہ ہوتا ہے. میں نے دیکھا ہمارے علاقے کے اندر بھی, آپ دیکھ لیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر ماں باپ, ارے بیٹی تجھے یہ تکلیف ہے, چل آ جا گھر پر, بلا لیا اپنے گھر پر. اب 1 مہینہ 2 مہینہ بلکہ مہینوں گزر گئے ہیں, بیٹی کو بھیجنے کا نام لیں, یا آپ اپنی بیٹی کی لائف کو خراب کر رہے ہیں, ان کی زندگی کو خراب کر رہے ہیں. خدا را یہ تعلیم ہمیں اسلام نے نہیں دی ہے. اگر کہیں تھوڑی بہت پریشانی آ گئی, آپ بیٹی سے کہیں بچی پریشانی آ گئی نا, تھوڑا سہ لے, انشاءاللہ آج نہیں کل اچھا ہو جائے گا, دعائیں دی جاؤ اپنی بچی کو. ایسا نہیں کہ آپ نے ان کو بلا لیا اور آپ دونوں کی زندگی کو خراب کر رہے ہیں اور مہینوں گزر جایا آپ یوں ہی چھوڑ دیا. ایسے کئی ایک کے گھر کو ہم نے تباہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے, کئی ایک کے گھر کو. اللہ اکبر. میں یہاں پر ایک پیغام یہی دینا چاہوں گا
عورتوں کو پیغام دینا چاہوں گا کہ حضرت فاطمہ الزہرا کی زندگی کو اپنائیں. جی. ان کے والدین کو پیغام دینا چاہوں گا کہ وہ اپنی بچی کے ساتھ اچھا سلوک کریں, اور اگر کوئی ایسی بات ہو اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, تو پھر آپ ان کو سمجھائیں بیٹی دیکھو تھوڑی بہت پریشانی ہم دعا کرتے ہیں, انشاءاللہ آئندہ کی زندگی تمہاری اچھی گزرے گی, کل انشاءاللہ العظیم اچھا ہوگا. تو اس لیے آپ گھبراؤ نہیں, آپ وہیں پر رہو, اپنے ساس سسر کو خوش رکھو, ان کو اپنا ماں باپ سمجھو. جب ان کے ساتھ آپ اچھے انداز سے رہوں گے تو انشاءاللہ ساری پریشانیاں ختم ہو جائے گی. ایک بات میں آخر میں ہماری ماں اور بہنوں سے کہنا چاہوں گا خاص طور سے کہ آپ گھر کا کام کاج کرتی ہے, تھک جاتی ہوں گی, بہت کام رہتا ہے, تو یہ نہ سوچے کہ ہم کام کرتی ہے, بلکہ حضرت فاطمہ نے اپنا کام خود کیا ہے. آپ جو ہے چکی خود پیستی, روٹیاں خود بناتی, گھر کی صاف صفائی کا کام خود کرتی, کپڑے خود سلتی, سارا کام خود کرتی, سارا کام A to Z. آج اگر تھوڑا بہت کام کرتے ہیں, یہاں پر تو خادمائیں بھی ہوتی ہے, وہاں پر تو کیا معاملہ تھا, سارا کام خود کرتی ہے. مگر ایک مرتبہ ہاتھ میں چھالے پڑ گئے, اللہ اکبر, جو جنتی عورتوں کی سردار عالم یہ کہ ہاتھ میں چھالے پڑ چکے ہیں. ایک مرتبہ آقا کی بارگاہ میں پہنچی تھی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خادم عطا کر دیجئے, گھر کا کام کاج کرتے کرتے ہاتھ پیر میں درد ہو جاتے ہیں, چھالے پڑ گئے ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا بیٹی فاطمہ خادم تو تمہیں نہیں ملے گا, بلکہ میں تمہیں خادم سے بہتر چیز نہ بتا دوں. سیدہ نے کہا کہ ہاں آپ بتا دیں. تو اس موقع پر میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا فاطمہ دن بھر کا کام کاج ہونے کے بعد جب رات کو بستر پر جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا, تمہیں سکون مل جائے گا, تھکاوٹ ختم ہو جائے گی. تو اب اس کا معاملہ یہ تھا, یہ تسبیح فاطمہ کے نام سے مشہور بھی ہے, 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر. میں ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہوں گا, ہر شخص جو ہے وہ جو ہے بلکہ ہر نماز کے بعد اپنا معمول بنائے کہ اول آخر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لے اور تسبیح فاطمہ کو پڑھ لے, انشاءاللہ جو ہے سکون کے ساتھ بھی رہے گا, ساری پریشانی بھی ختم ہو جائے گی. اور میں اپنی ماں اور بہنوں کو بھی پیغام دینا چاہوں گا کہ نمازوں کی پابندی کریں, عبادت و بندگی کریں. بات تو بہت زیادہ ہے مگر میں آپ کو کیا کیا باتیں بتاؤں, بڑے مختصر سے وقت میں نے آپ کو دو چند باتیں عرض کی ہے. بس میں آپ کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ اپنی زندگی کو جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا کی زندگی کے طور پر, انہوں نے تو پوری رات عبادت کی ہے, ہم کہاں کرتے ہیں, ہم تو نماز تک ہم سے نہیں پڑھی جاتی ہے. فرض نماز پڑھے, عبادت کریں, ٹی وی دیکھنے کے لیے وقت ہے, فلمیں دیکھنے کے لیے وقت ہے, سیریل دیکھنے کے لیے وقت ہے, یہ ساری چیزوں کے لیے وقت ہے, اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے وقت نہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ پریشانی آ رہی ہے, بیماریاں آ رہی ہے, تکلیفیں آ رہی ہے, مصیبتیں آ رہی ہے, یہ سارے معاملات آ رہے ہیں, تو اس کی وجہ بھی تو دیکھیں, ہم نے رب کی کتنی نافرمانی کی ہے. آج کی جو موجودہ سچویشن ہے اور آج جو کچھ حالات چل رہے ہیں, بیماری کو لے کر, وائرس کو لے کر, پریشانی کو لے کر, ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں, اللہ کی بندگی کریں, عبادت کی جانب متوجہ ہو, اللہ کو راضی کرے اور ایسی اللہ کی نیک بندی کو وسیلہ بنا کر دعا کریں. انشاءاللہ ساری بیماریاں, ساری بلائیں, ساری مصیبتیں ختم ہو جائے گی. 3 رمضان المبارک آپ ہی کے وصال کی تاریخ ہے, سن 11 ہجری کو آپ کا وصال ہوا اور بڑی باپردہ تھی, پردے کی پابندی, بلکہ آپ نے آخر میں یہ وصیت بھی کی تھی کہ میرا جنازہ بھی رات کے وقت نکالا جائے, غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے. آپ سوچے یہ جنازے تک کا اتنا معاملہ کہ رات کے وقت نکالا, اندھیری میں نکالا جائے. آج ہماری وہ بہنیں جو بے پردہ یہاں وہاں گھومتی ہے, بتائیے قیامت کے دن اگر حضرت فاطمہ کے سامنے حاضر ہو گئے تو کیا جواب دیں گے, کیا منہ دکھائیں گے؟ اس لیے پردے کی پابند رہیں اور عبادت اور ریاضت کرے, اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے, انشاءاللہ العظیم اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے. اللہ رب العزت ہم تمام کو حضرت سیدۃ النساء حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالی عنہا کا صدقہ عطا فرمائے اور ان کے صدقے ہماری دنیا اور آخرت کو سنوارے اور انہی کے صدقے ہماری بخشش و مغفرت فرمائے. السلام علیکم. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ناظرین, مولانا برکاتی صاحب کافی اچھے انداز میں ہمارے سوالات کے جوابات بھی دے رہے تھے اور آج کے ہمارے پروگرام میں وقت دیے. مولانا میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت دیا, اپنی مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر بہت شکر گزار ہوں آپ کا. دیکھیں ناظرین کرام, یہ پروگرام روح رمضان ہم روزانہ وقت سحر, وقت افطار, ابتدائے رمضان تا انتہائی رمضان روزانہ آپ کے لیے لا رہے ہیں. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کو اپنے دوست, احباب, رشتہ داروں کو بھی بتائیں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس پروگرام کو آپ آگے بھی شیئر کریں. آخر میں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم پروگرام کے ابتدا میں ہم نعت پاک پڑھاتے ہیں اور اس کے اختتام پر بھی ہم نعت پاک پڑھاتے ہیں, تو پھر سے ہم
کمسن نعت خواں کو ہمارے پروگرام میں جوڑیں گے، پھر نعت کے ساتھ ہمارے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ آخر میں آپ کے میزبان کو محمد مظہر القادری کو اجازت دے اس وعدے کے ساتھ کہ آپ یہ پروگرام دیکھتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ پڑھے سب مل کے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ تو قجا من قجا، 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 تو قجا من قجا۔ تو امیر حرم میں فقیر عجم، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے قنوری لب میں طلب ہی طلب، تیرے قنوری لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو قجا من قجا، تو قجا من قجا، تو قجا من قجا، تو قجا من قجا۔ تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، سدرۃ المنتہا، تو قجا من قجا، تو قجا من قجا، تو قجا من قجا، تو قجا من قجا۔ خیر البشر رتبہ تیرا، خیر البشر رتبہ تیرا، آواز حق خطبہ تیرا، آواز حق خطبہ تیرا، آفاق تیری سامعی، آفاق تیری سامعی، یا رحمت للعالمین، تو قجا من قجا، تو قجا من قجا، تو قجا من قجا، تو قجا من قجا۔ الہام ہے جامع تیرا، الہام ہے جامع تیرا، قرآن امامہ ہے تیرا، قرآن امامہ ہے تیرا، ممبر تیرا عرش بری، ممبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین، تو قجا من قجا، تو قجا من قجا، تو قجا من قجا، تو قجا من قجا۔ یا رسول یا رسول، تو قجا من قجا، مصطفیٰ مجتبیٰ خاطب المرسلین، یا رحمت للعالمین، تو قجا من قجا، تو قجا من قجا، تو قجا من قجا، تو قجا من قجا۔ ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے،
تصور مجھے تھام لے، آئے تیرا تصور مجھے تھام لے، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، تو جزا میں رضا، تو قجا من قجا، تو قجا من قجا، تو قجا من قجا، تو قجا من قجا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك